میاں شہباز شریف 13 فروری کو لاہور میں چودھری صاحبان کے گھر گئے۔ یہ ملاقات سیاسی تجزیہ کاروں کے لیے سرپرائز تھی۔ پورا ملک جانتا تھا چودھری صاحبان شریف فیملی سے ناراض ہیں۔ میاں نواز شریف نے 1996 میں وعدہ کیا تھا کہ ہم اگر الیکشن جیت گئے تو چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے، لیکن الیکشن جیتنے کے بعد شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ چودھری صاحبان کا دل ٹوٹ گیا اور اس کا بدلہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے دور میں لیا۔ کاف لیگ بنائی، مشرف کا ساتھ دیا اور 5 سال ڈٹ کر پنجاب پر حکمرانی کی۔ دونوں خاندانوں کے درمیان شدید اختلافات اور دوریاں تھیں، لیکن یہ اس کے باوجود ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے تھے۔ چودھری ظہور الہی کا خاندان وزیدار اور رکھ رکھاؤ کا مالک ہے۔ بالخصوص تمام سیاستدان چودھری شجاعت حسین کی دل سے عزت کرتے ہیں۔ یہ انتہائی مثبت، درد دل سے مالا مال اور عاجز انسان ہیں، لہٰذا کوئی شخص ان پر انگلی نہیں اٹھاتا۔ لیکن اس کے باوجود چودھری 2008 کے بعد جزوی اور 2013 کے بعد سیاسی لحاظ سے مکمل غیر متعلقہ ہو گئے۔ پارٹی چھوٹی سے چھوٹی ہوتی چلی گئی، مگر چودھریوں کا سیاسی قد برقرار رہا۔ یہ سیاسی سمجھ بوجھ اور برے سے برے حالات میں بھی اپنا راستہ نکالنے والے لوگ ہیں۔ چنانچہ 2018 میں ان کا کم بیک ہو گیا۔ گو وفاق میں ان کی صرف 4 اور پنجاب میں 7 سیٹیں تھیں، لیکن یہ کم تعداد کے باوجود وکیل تھے جس کے بغیر 2 تختے آپس میں جڑ نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ یہ پنجاب میں اسپیکرشپ اور 2 وزارتیں اور وفاق میں 2 وزارتیں لینے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم عمران خان ان سے خوش نہیں تھے۔ کیوں؟ 4 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ چودھریوں کا سیاسی قد کاٹ ہے۔ چودھری تگڑے اور جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، عمران خان ان سے خائف تھے۔ دوسری وجہ عمران خان ان کو کرپٹ سمجھتے تھے، اور تیسری وجہ مونس الہی تھے۔ چودھری برادران مونس الہی کو وفاقی وزیر بنوانا چاہتے تھے، جبکہ عمران خان ان کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ لہٰذا دونوں کے درمیان پونے 4 سال لو ہیٹ ریلیشن شپ رہا۔ چودھریوں کو جہانگیر ترین اور اسحاق خاقوانی لے کر آئے تھے، یہ حالات کو کنٹرول کر لیتے تھے، لیکن جب یہ بھی نہ رہے تو ناراضگیاں بڑھ گئیں، اور چوتھی وجہ طارق بشیر چیمہ تھے۔ یہ کاف لیگ کی طرف سے ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے وفاقی وزیر تھے۔ یہ دبنگ اور نڈر انسان ہیں۔ یہ کابینہ میں ہمیشہ بولتے تھے اور وزیر اعظم کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ چودھری صاحبان نے متعدد مرتبہ وزیر اعظم سے شکوہ کیا، کئی بار حکومت سے نکلنے کا فیصلہ بھی کیا، لیکن راستے میں مقام خاص آ جاتا تھا اور چودھری بے بس ہو جاتے تھے۔ یہ معاملات جوں کے توں چلتے رہتے، لیکن پھر بھی ایک اہم تقرری کا ایشو آیا۔ معاملات بگڑے اور ترازو آہستہ آہستہ نیوٹرل ہو گیا۔ نیا سال شروع ہوا تو ایک سویلین شخصیت لندن میں میاں نواز شریف سے ملی۔ 1 on 1 ملاقات ہوئی اور نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو گرین سگنل دے دیا۔ مولانا آصف علی زرداری کو بھی واپس لے آئے۔ یوں اپوزیشن نے تبدیلی کی شطرنج بچھا دی۔ اپوزیشن کے ہاتھ میں 3 مہرے تھے۔ پی ٹی آئی کے 25 ارکان اپوزیشن سے رابطے میں تھے۔ 14 لوگ نون لیگ کی ٹکٹوں کے متمنی تھے، 8 پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں تھے اور 3 مولانا فضل الرحمان سے ٹکٹ لینا چاہتے تھے۔ یہ لوگ مزید لوگ بھی لا سکتے تھے، لیکن اپوزیشن کے پاس مزید ٹکٹ دستیاب نہیں تھے۔ دوسرا مہرہ اتحادی تھے۔ اگر اتحادی حکومت کا ساتھ چھوڑ دیتے تو حکومت 2 دن میں گر جاتی۔ اپوزیشن نے ان پر بھی کام شروع کر دیا۔ اور تیسرا مہرہ اتحادی پارٹیوں کی تقسیم تھی۔ اپوزیشن نے فیصلہ کیا کہ اگر اتحادی نہیں مانتے تو پھر ان کے ارکان توڑ لیے جائیں، کاف لیگ کے اندر بھی دراڑ ڈال دی جائے اور ایم کیو ایم، باب پارٹی اور جی ڈی اے کے ارکان کو بھی ساتھ ملا لیا جائے۔ اور اس حکمت عملی کے تحت میاں شہباز شریف 13 فروری کو چودھری صاحبان کے گھر پہنچ گئے۔ یہ ملاقات آصف علی زرداری کی سفارتکاری کا نتیجہ تھی۔ زرداری صاحب چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنوانا چاہتے تھے۔ میاں نواز شریف نہیں مان رہے تھے، لیکن مولانا اور زرداری صاحب نے انہیں بڑی مشکل سے راضی کر لیا۔ بہرحال ملاقات ہوئی اور شہباز شریف نے انہیں کھانے کی دعوت دے دی۔ لیکن اگلے چند دنوں میں 2 نئی ڈیولپمنٹس ہو گئیں۔ مونس الہی نے 14 فروری کو وزیر اعظم کے سامنے اعلان کر دیا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی لوگ تعلقات بناتے اور نبھاتے ہیں۔ کوئی اگر گھر آئے تو اسے ویلکم کرتے ہیں، ہمارا آپ سے تعلق نبھانے کے لیے بنا ہے۔ آپ پی ٹی آئی والوں کو تگڑے طریقے سے کہہ دیں، گھبرانا نہیں ہے۔ یہ اعلان اپوزیشن کے لیے سرپرائز تھا، لہٰذا یہ لوگ ناراض ہو گئے اور پلان بی اور سی کی طرف بڑھنے لگے۔ چودھری پرویز الہی نے دوسری غلطی شہباز شریف کے ڈنر میں نہ جا کر کی اور یوں معاملات ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے۔ چودھری شجاعت کو ان دونوں غلطیوں کا احساس ہو گیا، چنانچہ انہوں نے معاملات سنبھالنے کی کوشش کی۔ یہ 8 مارچ کو مولانا اور 9 مارچ کو آصف علی زرداری سے ملے۔ زرداری صاحب نے جواب دیا کہ آپ نے پہلی ٹرین مس کر دی ہے، اگر دوسری میں گنجائش ہوئی تو آپ کو ایڈجسٹ کر لیا جائے گا۔
اپوزیشن نے اس دوران پی ٹی آئی کے 12 ارکان سندھ ہاؤس میں میڈیا کے سامنے پیش کر دیے۔ چودھری مزید گھبرا گئے، لہٰذا پرویز الہی نے اوپر تلے 2-3 انٹرویوز دیے اور اپنا وزن اپوزیشن کے پلڑے میں ڈال دیا۔ چودھری دوبارہ ڈائلاگ میں آ گئے۔ اس دوران حکومت نے منحرف ارکان سے رابطے شروع کر دیے، جس سے اپوزیشن گھبرا گئی اور اس نے اتحادیوں سے رابطے تیز کر دیے۔ باپ پارٹی مان گئی، ایم کیو ایم کے تمام مطالبات مان لیے گئے اور میاں نواز شریف نے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ چنانچہ 27 مارچ کی شام نون لیگ کا وفد چودھری صاحبان کے گھر گیا، مبارکباد پیش کی، کھانا کھایا اور آخر میں دعا بھی ہو گئی۔ چودھری صاحب نے نون لیگ کو مشورہ دیا کہ یہ خبر جو ہی عمران خان تک پہنچے گی یہ پنجاب اسمبلی توڑوا دیں گے، لہٰذا آپ کل عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دیں۔ نون لیگ مان گئی۔ چودھری پرویز الہی رات 12 بجے آصف علی زرداری کے گھر گئے، شکریہ ادا کیا اور ان سے گلے مل کر واپس آ گئے۔ لیکن اگلی صبح حکومت کا وفد چودھریوں کے گھر آیا اور وزیر اعظم کی طرف سے وزارت اعلیٰ کی پیشکش کر دی۔ مونس الہی نے یہ آفر قبول کر لی۔ ان کا خیال تھا کہ اپوزیشن کی چیف منسٹری 2-3 ماہ سے لمبی نہیں ہوگی، جبکہ عمران خان انہیں 1.5 سال تک پنجاب کا اقتدار دیں گے، ہمیں لمبا سودا کرنا چاہیے۔ اس دوران طارق بشیر چیمہ کی شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہاٹ ٹاک شروع ہو گئی۔ چیمہ صاحب نے کہا کہ میں عمران خان کو کسی صورت ووٹ نہیں دوں گا، آپ بے شک وزیر اعظم کو بتا دیں۔ چودھری شجاعت حسین نے طارق بشیر چیمہ کی حمایت کی۔ چیمہ صاحب کا کہنا تھا کہ چودھری پرویز الہی وزیر اعظم کے ساتھ مل کر بڑی سیاسی غلطی کریں گے، یہ بات ما شخص نہیں ہے۔ چودھری صاحب مونس الہی کے ساتھ وزیر اعظم کے پاس چلے گئے اور یوں چودھری پرویز الہی کی ایک غلطی نے ایم کیو ایم کی پوزیشن بھی مضبوط کر دی اور چودھری ظہور الہی کا گھرانہ بھی توڑ دیا۔ ہم اگر آج ٹھنڈے دل سے سوچیں تو پچھلے 1 ہفتے کے دوران چودھری پرویز الہی نے سب سے زیادہ سیاسی نقصان اٹھایا۔ یہ وزیر اعلیٰ بنتے رہ گئے۔ یہ اپوزیشن کے ساتھ ہوتے تو یہ اپریل کے دوسرے ہفتے میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی بن جاتے اور انہیں اگلے الیکشن میں مزید سیٹیں بھی مل جاتی۔ لیکن بہرحال گئے وقت اور نکلے ہوئے تیر کبھی واپس نہیں آتے۔ پرویز الہی کو ان کے صاحبزادے نے مروا دیا۔ دوسری طرف اس خبر سے سب سے زیادہ نون لیگ کو خوشی ہوئی۔ ان کے ارکان نے ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دی اور ایک دوسرے سے گلے بھی ملتے رہے، جبکہ چودھری شجاعت حسین کو ان کے ساتھیوں نے زندگی میں کبھی اتنا پریشان اور اداس نہیں دیکھا جتنا یہ 28 مارچ کی شام تھے۔ کاف لیگ میں سے صرف طارق بشیر چیمہ کو سیاسی فائدہ ہوا۔ یہ ڈٹ گئے اور ڈنکے کی چوٹ پر اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، لہٰذا ان کے سیاسی قد میں اضافہ ہو گیا۔ اپوزیشن کا خیال تھا کہ چودھری شجاعت شام تک پرویز الہی سے الگ ہونے کا اعلان کر دیں گے، لیکن چودھری صاحب کی وزاداری نے انہیں اپنے بھائی کے خلاف زبان کھولنے کی اجازت نہ دی اور یوں چودھری ظہور الہی کا خاندان ٹوٹ بھی گیا اور ایک سیاسی غلطی نے چودھریوں کو بے وقار بھی کر دیا۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بھی اندازہ نہیں کر سکے۔ اداروں میں اگر عمران خان کے لیے تھوڑی بہت ہمدردی تھی بھی تو وہ 27 مارچ کی شام غیر ملکی خط لہرانے کے بعد مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی۔ ادارے اس خط کو ملک کے خلاف عمران خان کی سازش سمجھ رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی یہ اندازہ بھی نہ کر سکے کہ یہ اس کشتی میں چھلانگ لگا رہے ہیں جس کا ساتھ چپو بھی چھوڑ چکے ہیں۔ یہ اتنا بھی نہ سمجھ سکے کہ جس حکومت کا ساتھ اس کا سپیکر تھک چھوڑ گیا ہے، میں اس کے لیے اذان سے 3 منٹ پہلے روزہ توڑ رہا ہوں۔ کیا خوفناک پولیٹیکل ٹریجڈی ہے۔